السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت آپ سب کو رمضان مبارک۔ اور کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب آپ خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب کی دعائیں ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آپ لوگ کو پتہ ہے میرا چینل ہے قرآن پاک کا، تو پہلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو سبق پہلے دن کا دے دیا تھا، اور اب انشاءاللہ میں آپ کو دوسرے دن کا سبق دوں گی۔ اور آپ لوگ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ حفظ میرا کنٹینیو ہے، تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، تو پلیز پلیز مجھے خاص و خاص دعا میں یاد رکھا کریں، میرے نصیبوں کے لیے دعا کیا کریں، اور بلکہ ہر لڑکی کے نصیب کے لیے دعا کیا کریں، اور مجھے خاص دعا میں یاد رکھا کریں۔ آپ کو جو اچھی لگے وہ دعا آپ لوگ میرے لیے کریں۔ اور میرا حفظ کنٹینیو ہے، بس مجھے سب سے زیادہ ٹینشن اپنے حفظ کی ہوتی ہے کہ مجھے صرف اور صرف دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ خیریت سے جلدی سے میرا حفظ مکمل کروا دے، اور انشاءاللہ العزیز میرا حفظ جلدی مکمل ہو جائے گا، آپ لوگ کی دعائیں اگر میرے ساتھ ہیں تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی نیک کام شروع کرنے سے پہلے آپ اعوذ باللہ ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ آپ لوگ کو سب کو پتہ ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور جو بھی ہم نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں تو شیطان اس میں ضرور بیچ میں آ جاتا ہے۔ تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو وہ شیطان ہمارے پاس سے بھاگ جائے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات جمع ہے مفرد کی، ایک اکیلے حرف کو مفرد کہتے ہیں، ایک سے زیادہ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ تو پہلی ویڈیو میں ہم ایک لائن پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور امید ہے آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا۔ جو بھی آپ لوگ کا سوال ہو، کچھ بھی قرآن پاک کے متعلق کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو ہمیں قبول اللہ سے کروانی ہوتی ہیں، تو مطلب ایسی صورتیں بھی موجود ہیں قرآن پاک میں کہ جن کو مطلب کہ تعداد میں پڑھنے کے بعد ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور آپ لوگ کو تو پتہ ہے قرآن ایک بہت بڑا معجزہ ہے، بس اس سے ہی ہمیں سب کچھ حاصل ہے۔ تو ہم اپنا دوسرا سبق لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع میں اس طریقے سے آواز آنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا جو ہا ہے یہ بہت پیار سے ادا ہوگا، کیونکہ ایک یہ ہے ہا اور پھر ایک یہاں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کا جو فرق ہے وہ انشاءاللہ جب میں آگے آؤں گی تو آپ لوگوں کو بتاتی چلوں گی، تو ہمیں یہ فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جب پڑھیں تو سامنے والے کو پتہ ہو کہ بھائی ہم نے کون سے والے ہا کو پڑھا ہے۔ اکثر بچوں کو میں پڑھاتی ہوں یہی غلطی ہوتی ہے کہ ان کو سیم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ لوگ کو بھی نہیں پتہ ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اسے پڑھیں گے، پہلے اس طریقے سے آواز نکلے گی، پھر جو ہمارے منہ کا ڈائریکشن ہے وہ ایسے کھلے گا، یہ ہمارا اس طریقے سے ادا ہوگا کہ جو ہماری زبان ہے وہ اندر سے ہمارے تالو پر لگے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس لفظ کو پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے آگے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو حروف مستعلیہ بتاؤں گی، حروف مستعلیہ کس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں یہ سب آپ کو بتاؤں گی، تو آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو کیوں موٹا پڑھیں گے۔ دال، دال، یہ نارمل والا دال ہے، دال۔ پھر آتا ہے زال، تو اسے ہم اس طرح پڑھیں گے، زال۔ تو یہ بھی ہمارا نرمی کا حرف ہے، جیسے ہم نے سا کو ادا کیا تھا اپنی زبان کو دانتوں کے بیچ میں رکھ کے، اتنی زبان دانتوں کے بیچ میں رکھ کے پھر ہم اسے ادا کریں گے، کیونکہ یہ نرمی کا حرف ہے، زال۔ اور یاد رکھیں کہ منہ کی جو ڈائریکشن ہے وہ اس طرح ہی کھلنی ہے، رو، 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 ٹھیک ہے۔ تو جس طریقے سے ہم نے خا کو پر کیا ہے نا، زبان ہماری اندر سے تالو پر لگے گی، اسی طریقے سے اور جتنے بھی ہمارے موٹے کرنے والے حروف ہیں وہ اسی طریقے سے ادا ہوں گے، رو، رو۔ ہماری جو آگے سے یہ جو ہماری زبان ہے، یہ جو اس کا یہ والا حصہ ہے آگے والا، یہ ہمارا لگے گا اوپر والے دانت جہاں پر ختم ہو رہے نا وہاں پر لگے گا، ٹھیک ہے، اندر۔ رو، رو، رو لفظ جو شروع ہوگا تو ہماری یہ والی جو چیز ہے یہ دانتوں میں اندر کی سائڈ پر لگے گی، ایسے
رو جسٹ ایسے ٹچ ہوگی، رو رو. تو آہستہ آہستہ ہم اپنے سبق کو آگے بڑھائیں گے. اور پہلی ویڈیو میں نے صرف آپ کو سبق دیا تھا، لیکن اب میں آپ کو نماز کا بھی تھوڑا تھوڑا سا سبق دیتی چلوں تاکہ آپ لوگ ساتھ ساتھ کور کر لیں. اور انشاءاللہ ایسا نہیں دوں گی آپ لوگ کو کہ آپ لوگ کو ہارڈ لگے یا یاد نہ کر سکیں. میں آپ لوگوں کو سیم اسی طریقے سے پڑھا رہی ہوں جس طریقے سے میں ایک نئے بچے کو پڑھانا شروع کرتی ہوں. جیسے میرے اپنے اسٹوڈنٹ ہے تو نئے بچے کو جیسے میں پڑھانا شروع کرتی ہوں، انشاءاللہ اس کو بوڑھے لوگ بھی اکثر انہیں پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے تو دیکھیں گے مجھے تو انشاءاللہ انہیں بھی یاد ہو جائے گا. اتنے اچھی طریقے سے میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی سمجھانے کی. لیکن انسان ہوں، اگر کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اگنور کریے گا اور مجھے سمجھائیں. میں جتنا سیکھوں اتنا ہی کم ہے، تو آپ مجھے سمجھائیں. کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کہیں غلطی کروں تو بھی مجھے مطلب آپ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں اس کو درست کرنے کی پوری بھرپور کوشش کروں گی. تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے اور اب ہم آئیں گے نماز کی طرف. جیسا کہ آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ میرا قاعدہ ہے اور نماز کی کتاب ہے، تو ان پر میرا نام مینشن ہو گیا کیونکہ جہاں پر میں پڑھتی ہوں تو میں کچھ ہٹ کے ہی ہمیشہ کرتی تھی. تو میں نے جو ہے نا یہ پرنٹ نکلوایا تھا اپنے نام کا کہ اپنے قرآن پاک پر. یہ میرا وہ قرآن پاک نہیں ہے جس میں حفظ کرتی ہوں، باقی یہ جو میرا ہے نماز اور میرا قاعدہ تو یہ میرا وہی ہے جو میں پڑھتی ہوں. تو میرا نام عائشہ ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ کو پتہ چل چکا ہے. تو آج کا ہمارا نماز کا ورک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمیں اس طریقے سے پڑھنا ہے پورا فل تجوید کے ساتھ. لا کھینچے گا اور ہاں کی آواز واضح ہونی چاہیے. محمد ملے گا اور رسول اللہ، اللہ و علام پر ہوگی اینڈ میں ہاں کی آواز. انشاءاللہ ان سب کے جو بھی مخارج ہیں، سوال جواب ہیں، آپ لوگ کو میں قاعدہ پڑھاؤں گی تو آپ لوگ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا. پھر آپ کو میں ایک ایک چیز میں بتاؤں گی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا. اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ ایک ایک چیز بتاؤں گی. تو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور نئی ویڈیو دیکھنے والوں کو مطلب میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے فل سپورٹ کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ روز ایک نئی ویڈیو آپ لوگ کو ملے گی سیکھنے کو. تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.